کچھ باتیں ہمیں منطق اور دنیا کے اصول سمجھنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں، ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسے کبھی نہیں ہوا اور اب بھی نہیں ہوگا، اور کچھ باتیں کچھ وہ حقائق ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے دنیا کسی ٹھہرے ہوئے پانی کا نام تو ہے نہیں، دنیا جوہر نہیں ہے، دنیا چلتا پانی ہے، لہٰذا حالات واقعات بدل جاتے ہیں اور دنیا میں جو اصول ہیں وہ بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ اگر آج سے پہلے یہ اصول تھا کہ اگر کوئی کرسی پر بیٹھا ہوگا تو وہ اخلاقاً یہ سمجھے گا کہ بس اب وہ اس کرسی پر بیٹھنے کا اہل نہیں رہا اور وہ پھر سے مقابلہ کروا دے گا اور جو اس کرسی کا نیا حقدار ہوگا وہ اس پر بیٹھ جائے گا، یا اگر یہ تھا کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اس کرسی کو چار پایوں پر ہی قائم رہنے کے لیے بنایا گیا ہے لہٰذا وہ اس کی تین ٹانگیں نہ کتریں تو وہ نہیں کترتے تھے، لیکن اب جو طاقتور ہیں وہ اتنے مغرور ہو چکے ہیں کہ وہ تین پائے کتر چکے ہیں۔ وہ جوڈیشری کا پایا، انتظامیہ کا پایا، مقننہ کا پایا کتر چکے ہیں، میڈیا کا پایا کتر چکے ہیں۔ وہ صرف طاقت کے بلبوتے پر، بندوق کے سہارے پر اپنی کرسی کو کھڑے کیے ہوئے ہیں اور انہیں یہ یقین ہے کہ کرسی اسی طرح بندوق کے سہارے پر کھڑی بھی رہے گی، ایک پائے پر کھڑی رہے گی، اور ابھی تک تو کھڑی ہے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ اکیلے کھا رہے ہیں تو انہیں بدہضمی ہو جائے گی، وہ اپنے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے اور وہ گر جائیں گے، تو یہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ فی الحال تو کسی میں کرسی کو کھینچنے کی طاقت نہیں ہے اور بندوق کے اوپر کرسی کھڑی ہے اور کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا ورنہ بندوق چل سکتی ہے۔ چنانچہ فی الحال آپ منطق کے اصولوں کو ایک سائٹ پر رکھ دیں اور جو ریئلٹیز ہیں ان کو آسانی سے ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو فیض صاحب نے فرمایا تھا کہ ابھی بادبان کو تہ رکھو، ابھی مضطرب ہے رخ ہوا، کسی راستے میں ہے منتظر وہ سکون جو آ کر چلا گیا، اس اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو فیصل واڈا صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی کے باب میں بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نظام کو بدلے، ایکسٹینشن نہیں، سسٹم چلتا رہے گا، اب ظاہر ہے وہ اتنے بڑے بکرات تو ہیں نہیں، بات بہت سادہ سی ہے کہ اگر وہ ایکسٹینشن نہیں چلے گی تو پھر صدارت کا عہدہ مل جائے گا، یعنی کسی نہ کسی شکل میں، چاہے صدارت کے عہدے کی شکل میں، چاہے ایکسٹینشن کی شکل میں، چاہے کوئی بھی اور شکل ہو، اس شکل میں عہدے پر وہ موجود رہیں گے، یعنی کہ سسٹم میں پر اسی طرح اپنی گرفت برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، 2029 کے بعد بھی اپنی گرفت برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ یہ ایکسٹینشن ان کی ذات کو دی جائے، پورے کے پورے سسٹم کو آپ نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو لوگ 3 سال کے تھے انہیں 5 سال کر دیا گیا، چیف الیکشن کمشنر کو تاحیات کر دیا گیا نا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، کہ جب تک نیا نہیں آئے گا تب تک وہ عہدے پر کام کرتے رہیں گے، یعنی کہ تاحیات کام کرتے رہیں گے کہ جی نیا تو آنا نہیں، اپوزیشن لیڈر کو تو آپ نے گھر بھیج دیا تو اب اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہے تو وزیر اعظم کس کے ساتھ مل کر نیا الیکشن کمشنر لگائے گا، چنانچہ تاحیات اپوزیشن لیڈر نہیں ہوگا اور تاحیات نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں آئے گا، اور اگر کل کو بلاول بھٹو ہی بطور اپوزیشن لیڈر آ جائیں تو دونوں بھائی مل کر شہباز شریف اور بلاول بھٹو اتفاق کر لیں گے کہ یہ الیکشن کمشنر 5 سال کے لیے چلتا رہے گا۔ بین ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جو میعاد ہے وہ 5 سال کی بجائے 10 سال کر دی جائے۔ طیب اردوان صاحب نے بھی تو اپنے جو اسمبلی کی بنیاد ہے وہ 10 سال کی تھی نا، تو یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، ساری دنیا میں جن لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتے وہ چور دروازوں پر نظر رکھتے ہیں اور وہ چور دروازوں کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس بندوق ہو تو اس وقت سسٹم کے پاس بندوق ہے، وہ یہ کام بہت آسانی سے کر سکتا ہے، وہ مغربی پنجاب کا صوبہ بھی بنا سکتا ہے، وہ خیبر پختونخوا کو بھی کسی نہ کسی طرح تقسیم کر لے گا اگر اس نے اس کا ارادہ کر لیا ہے۔ وہ بلوچستان کی کانوں میں بھی امریکہ کو بہت، پاکستان کو بہت نامنل سا شیئر دے کر امریکہ کے حوالے کر دے گا اگر اس نے یہ سسٹم بنانے کا تہیہ کر لیا ہے، آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے۔ ہاں، جو جس طرح سے پاور جس طرف سے گریب ہو رہی ہے، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی عمران خان کو ضمانت دے دیں گے 8 کیسز میں 9 مئی سے متعلق، تو وہ بالکل غلط سوچ رہا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بالکل پرانی تنخواہ پر کام کرتے رہیں گے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ علی ریاض ملک والے کیس میں اور آصف زرداری والے کیس میں، جس میں اپنے فاروق ایچ نائک صاحب پیش ہو رہے ہیں ملک ریاض کے وکیل کے طور پر، یعنی کہ جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں اور جو ججز کو منتخب بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ پیش ہو رہے ہیں، اور آصف زرداری کے گارنٹر بھی آپ انہیں سمجھ لیں سسٹم کے اندر موجود ہیں، تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آصف زرداری صاحب اس طرح کے کسی گارنٹر کو درمیان میں لا کر اور یہ کیس ججوں پر پریشر ڈال لیں گے اور وہ جیت جائیں گے اور ملک ریاض سے متعلق جو ریلیف شروع ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا۔
اگر ڈی ایچ اے کو سپرد کرنا ہے بحریہ ٹاؤن اور اس کی املاک اور اس کی ایڈمنسٹریشن تو وہ اہل قوت نے کر ہی دینا ہے. ہاں آصف زرداری کو آرام سے پیار محبت سے بھی کرسی سے بھیجا جا سکتا ہے, وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ 5 سال بعد بھی بھیجا جا سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آصف زرداری اگر 5 سال اس کرسی پر برقرار رہنا چاہیں تو انہیں 5 سال رہنے دیا جائے اور 5 سال بعد ایک انتقال پریزیڈنسی ہو جائے. بالکل وہ اتنی دیر تو 2029 تک تو وہ 28 تک تو وہ ہیں ہی, اور تب تک آصف زرداری کو 2028 تک رہنے دیا جائے, پھر انہیں گھر بھیج دیا جائے اور 2028 سے لے کے 2033 تک پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت ایوان صدر کی بھی مالک بن جائے. تو یہ بہت آرام سے بہت پیار محبت سے بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ناممکن ہو. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی 4 رہنماؤں کی جائیدادیں کرک کرنے کا نیلام کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور 190 ملین پاؤنڈ میں علی ریاض ملک کی جائیداد کو نیلام کر دیا گیا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طرح کسی سے بھی کوئی مذاکرات کوئی ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ دیکھیں عمران خان سے جیل میں ملاقات کرنا بیرسٹر گوہر یا عمران خان کی بہنوں کا حق ہے. پی ٹی آئی کو نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیشن کروائی تھی, فیصلہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی ایک فہرست تیار کیا کرے گی اور جس کو وہ نامزد کرے گی اس کی جیل حکام ملاقات کروائیں گے. جیل حکام کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایسی کی تیسی جاؤ, ہم نہیں کرواتے. پی ٹی آئی والے ہر روز اپنی فہرستیں لے کر جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو نہیں ملنے دیا جاتا. اگر کوئی بیرسٹر سیف ٹائپ بندہ یعنی کہ کوئی ان کی پسند کا بندہ یا کوئی فیصل چودھری ٹائپ بندہ ان کی پسند کا بندہ ہو, وہ اپنی مرضی کے کسی بندے سے عمران خان کی ملاقات کروا دیتے ہیں اور چلو جی کہتے ہیں جی ملاقات ہو گئی. اور جو لوگ عمران خان سے ملنے آئے ہوتے ہیں یعنی کہ بیرسٹر گوہر یا سینیٹر علی ظفر یا علی امین گنڈا پور یا عمران خان کی بہنیں, وہ کہتے ہیں جاؤ بھاگ جو آپ کی ملاقات نہیں کروانی, اور کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ عدالتیں کمپرومائزڈ ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ پر ڈوگر صاحب کا راج ہے, سپریم کورٹ پر یا آفریدی یا امین الدین جس کا بھی راج ہے, وہ سب کے سب اہل قوت کے بالکل ماتحت ہیں, غلام ہیں. لہٰذا کسی جانب سے کسی کو کسی انصاف کی توقع نہیں. عمران خان اپنی باہر موجود لیڈرشپ کو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہے, اور باہر موجود لیڈرشپ عمران خان کو باہر کا حال کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی. ایک بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے. عمران خان کو لگ رہا ہے کہ آج بھی وہ 9 مئی والا ماحول ہے, وہ زمان پارک والا ماحول ہے, وہ ملک میں ہاؤ ہو چل رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اب تو چین ہے سماج میں, بے مثال فرق ہے کل میں اور آج میں, اپنے خرچ پر ہیں قید لوگ تیرے راج میں. اب تو وہ والی صورتحال ہے. چنانچہ اب جو ریلیف کے امکانات ہیں وہ بالکل فارغ ہیں. کسی طرف سے کسی کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. جن کرسیوں پر قبضہ ہے وہ تو رہے گا اور مزید قبضہ ہو جائے گا. عوام کا کوئی بہت بڑا سمندر کسی وقت اچانک ٹھاٹھے مار کر باہر نکل آئے, دہشت گردی کے مسئلے سے لوگ تنگ آ کر گھروں سے باہر نکل آئیں اور وہ اسلام آباد, کوئٹہ, لاہور, راولپنڈی کی حکومتوں کا محاصرہ کر لیں, یا کسی اور وجہ سے کسی اور انہونی کی وجہ سے اس حکومت پر کچھ افتاد آن پڑے تو وہ الگ بات ہے. لیکن اس سسٹم میں جتنے بھی لوگ ہیں اہل قوت کے علاوہ, چاہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح ان کے اس وقت کے اتحادی ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کی طرح کچھ ہے کوئی ایسے ہوں جن کے مفادات پر ذکر پڑنا شروع ہو گئی ہو اتحادی ہونے کے باوجود, چاہے تحریک انصاف ٹائپ وہ ہوں جن کو مکمل طور پر دیوار سے لگایا نہیں, دیوار میں چنوا دیا گیا ہے, چاہے وہ مارنگ اور بی وائی سی جیسے لوگ ہوں, ان سب میں اب کسی قسم کی کوئی جان اس وقت تک نہیں ہے. مارنگ اور بی وائی سی میں جان ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے وہاں بھی بندوق اور گولیاں تو نہیں دیکھتی, عورتیں ہیں یا مرد ہیں, اور جب لوگ بے حس ہوں, جب وہ یاسمین راشد اور مارنگ بلوچ کو پہلے ہی قید میں رکھے ہوں, اور جب ساری دنیا انہیں کہہ رہی ہو کہ ان کو چھوڑ دیں, ایک 70-75 سال کی کینسر سروائیول پیشنٹ اور ایک نہایت بوڑھی عورت جو اسٹریچروں پر لیٹ کر عدالتوں میں پیش ہو رہی ہے, اس عورت کو قید رکھنے میں کسی کا غرور, کسی کی انا کی تسکین ہو رہی ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہی. اب عالیہ حمزہ اور صنم وہ بلوچ اور ایک اور وہ خاتون ہیں کوئی پی ٹی آئی کی, ان کو بھی 5-5 سال کی سزائیں, اور ایک کو 10 سال کی اور باقی 2 کو 5-5 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں. چنانچہ کسی جگہ پر کوئی فل سٹاپ کاما نہیں ہے. اب یہ سسٹم ایسے ہی رہے گا. جب تماچا مارا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے منہ پر کہ 190 سے ان کو 90 سیٹیں دی گئیں, پھر 90 میں سے 77 کر دی گئی ہیں اب, اور مزید سیٹوں پر قبضے کا عمل جاری ہے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی, قومی اسمبلی اور سینٹ کے ان سے چھین لیے گئے ہیں,
اور خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ بھی آج چھینی کہ کل چھینی، اور عمران خان قید ہیں، بے شمار لیڈران قید ہیں، بے شمار جو کارکنان ہیں وہ قید ہیں، بے شمار کارکنان کو سیدھی گولیاں مار کر مار دیا گیا، ان کی لاشیں تک ان کے ورثاء کے سپرد نہیں کی گئیں۔ اس سب کے باوجود اسپیکر کہتے ہیں مذاکرات کر لیں، حکومت کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں صرف 14 اگست کا احتجاج ملتوی کروانے کے لیے۔ یعنی اسپیکر جیسا دوگلا آدمی آپ دیکھیں، وہ حکومت کی طرف سے مذاکرات کس بات پر کرنے؟ وہ کہتے ہیں جی عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی اس لیے اپوزیشن نے احتجاج کیا۔ وہ کہتے ہیں اس مسئلے پر حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر لیں، پارلیمنٹ کی کمیٹی بنے گی، وہاں پر پی ٹی آئی والے منت کریں گے نون لیگ کے اراکین پارلیمنٹ کی کہ ہماری ارکان سے ملاقات ہونے دو، پھر نون لیگ کے اراکین پارلیمنٹ ان پر فکرے کسیں گے، ان کو ڈانٹیں گے، پھر کہیں گے اچھا ہم سوچتے ہیں کہ شاید تمہاری ملاقات کر دی جائے، پھر وہ خط لکھ دیں گے وزارت داخلہ کو یا پنجاب حکومت کو کہ اگر ممکن ہو تو ان لوگوں کی ملاقات کروا دی جائے، اور پھر پنجاب حکومت 15 دن بعد جواب دے کر کہے گی کہ یہ لوگ تو آئین شکن ہے، قانون شکن ہے، اور وہاں جا کر فساد کی پلاننگ کرنی تھی اس لیے سپریم نیشنل انٹرسٹ میں ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اس طرح کے مذاکرات کی گھٹیا قسم کی آفرز ہو رہی ہیں۔ چنانچہ اس ماحول میں کسی بھی قسم کا اس امکان کو سمجھنا کہ اب پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملے گا یا پی ٹی آئی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس حکومت کو کوئی تکلیف دے سکے، یہ سب تو اب احمقوں کی جنت میں رہنے والی باتیں ہیں۔ اب تو آپ انتظار کریں 4 5 6 7 8 10 سال کا کہ فطرت کے عناصر نئی بساط بچھائیں، نئے مہرے بچھائیں، کوئی ایسا طاقتور مہرہ درمیان میں آ جائے کہ یہ منظر بدل جائے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو جو فیصل وارڈا صاحب نے کہا ہے آج کا سچ تو وہی لگ رہا ہے کہ 4 5 6 7 8 سال اب اس حکومت کو گرانے کی کسی میں جرت ہمت نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ وکلا بک چکے ہیں۔ جس قوم میں لوگ بہت جلدی بک جاتے ہوں اس کے لیے کوئی اصولوں پر مبنی حکومت قائم کرنا، اپنے حقوق لینا آسان نہیں ہوا کرتا۔ وکلا کو، بار کونسلز کو چندے دے کر سرکار خرید چکی ہے، ہائی کورٹس کے ججز، سپریم کورٹ کے ججز کو سرکار ڈرا دھمکا کر، ان کے کمروں میں کیمرے پہنچا کر، ان کے رشتہ داروں کو اغوا کر کے یا ان کو مزید دھمکیاں دے کر، ان کے خلاف کرپشن کی فائلیں کھول کر سرکار اپنا متی بنا چکی ہے۔ جو بھی بندہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا ممبر ان کے خلاف بولے گا اس کی بھی فائلیں تیار ہیں، ان کو بھی چپ کرا لیا جائے گا۔ اس ماحول میں جب لوگوں کے لیے بکنا بہت آسان ہوتا ہے یا لوگوں کے ضمیر کو خریدنا طاقتوروں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، جب لوگ کانے ہوتے ہیں تو وہ بکتے ہیں نا بائی دی وے۔ تو جب ججز، وکیل، ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کی کوئی کرپشن ہوگی یا نہیں بھی ہوگی تو ان پر زبردستی ڈالی جا سکتی ہوگی۔ رانا ثناء اللہ پر اگر ہیروئن کا کیس بن گیا تھا اور متی اللہ جان پر اگر کوئی ہیروئن کا کیس بن سکتا ہے تو پھر ظاہر ہے کسی پر بھی کوئی کیس بن سکتا ہے۔ شیخ رشید ماضی میں 5 سال قید رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں ان کو کلاشنکوف گھر سے نکلنے پر سزا ہو گئی تھی۔ تو یہ سب تماشے پاکستان میں بہت آسان ہیں۔ کسی نے جرم کیا ہو یا نہیں کیا ہو، آپ اس کو بلیک میل کر سکتے ہیں، آپ اس کو دیوار کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور وہ طاقتوروں کا کچھ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بالکل جنگل کی حکومت کی طرح ہے، بلکہ جنگل سے بھی آگے ہے۔ یہاں پر صرف طاقت کا راج چلتا ہے۔ سیاستدان اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، اب اچھا ہوا جنرل عاصم نے اور پوری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر انہیں ایک مرتبہ پھر سمجھا دیا ہے کہ آپ کی اوقات کچھ نہیں ہے۔ جب تک نواز شریف جیسے، آصف زرداری جیسے کمپرومائز سیاستدان پاکستان میں موجود ہوں گے، جسٹس امین الدین جیسے کمپرومائز ججز پاکستان میں موجود ہوں گے، اور وہ بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار جیسی بار کونسلز اور وکلا رہنما پاکستان میں موجود ہوں گے، تب تک آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سسٹم کو جمہوری جدوجہد کے ذریعے سے چینج کر لیں گے تو ایسا نہیں ہونے والا۔ ہاں، یہ سسٹم اپنے بوجھ سے گر جائے یا کوئی اور ناگہانی اس پر آ پڑے یا عوام بالآخر بنگلہ دیش کی طرح یا کسی اور ملک کی طرح باہر نکل آئیں اور وہ اس سسٹم کو گھر بھیجنے کا ارادہ کر لیں، تو اس کے لیے آپ کو پھر 4 5 6 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ فی الحال تو اس کا بھی ماحول نظر نہیں آ رہا۔